بریلوی کافر ہیں، دیوبندی کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، اہل حدیث غیر مقلد کافر ہیں۔ یہ نعرہ کفار نہیں لگاتے ہیں، کافر نہیں کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، بلکہ یہ ہمارے اپنے مسلمان کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ مجھ سے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا اور کہا کہ مولانا صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ جب ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں تو مسلمان کون بچ گیا ہے؟ کوئی ہے مسلمان یا مسلمان نہیں ہے؟ کیونکہ دیوبندی کو بھی کافر قرار دیا ہے، بریلویوں کو بھی اور شیعوں کو بھی، اہل حدیث غیر ان کو سب کو کافر آپ نے قرار دیا ہے، تو پھر کوئی مسلمان بچا ہے یا نہیں بچا ہے؟ سوال ان کا بڑا بہترین تھا۔ میں اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اسٹوڈنٹ لائف میں بریلویوں کو پڑھاتا ہوں، میں شیعوں کو پڑھاتا ہوں اور میں دیوبندیوں کو پڑھاتا ہوں۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں اور اتنی کم عمر میں تینوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اور ان تینوں کو کلاس کی شکل میں بھی پڑھاتا ہوں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پرسنلی طور پر یعنی اکیلے طور پر ان کو ٹائم بھی دیتا ہوں۔ میرا ایک شیعہ اسٹوڈنٹ ہے، کل اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، مجھے کہا کہ قاری صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ ہم اپنا عقیدہ صحیح کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ ہم اپنا عقیدہ اس وقت درست کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو سمجھے، قرآن مجید کو پڑھے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے اور پھر اس پر عمل کریں، پھر ہمارا عقیدہ درست ہوگا، ہم صحیح کو صحیح کہہ سکیں گے اور غلط کو غلط کہہ سکیں گے۔ جب تک ہمارے اندر قرآن مجید کی تعلیم نہیں ہوگی، نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہم معلوم نہیں ہوں گے، تو ہم صحیح عقیدہ کو نہیں پا سکتے ہیں، ہم صحیح کو صحیح نہیں کہہ سکیں گے، غلط کو غلط نہیں کہہ سکیں گے، کبھی گمراہ لوگوں کا پیچھا کریں گے، کبھی کئی لوگوں کا پیچھا کریں گے، اس طرح ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے جب تک ہم قرآن مجید کو خود نہ سمجھیں اور نہ پڑھیں۔ میں نے اس شیعہ اسٹوڈنٹ کو ایک مثال دیا، میں نے کہا دیکھو غلط عقائد والے، غلط نظریے والے لوگ ہر مسلک میں موجود ہیں، شیعوں میں بھی ہیں، بریلویوں میں بھی ہیں، دیوبندیوں میں بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دیوبندی پاک ہیں اور ان میں جو ہیں غلط عقائد والے نہیں ہیں، بالکل ہیں، مجھے معلوم ہے، بریلویوں میں بھی ہیں، بہت زیادہ ہیں، شیعوں میں بھی ہیں۔ میں نے کہا دیکھو ہمارے مسلک میں بھی غلط عقائد والے فلانا ہے اور اس کی مثال بھی میں نے دی ہے، اور تمہارے ذاکرین میں بھی ہیں۔ ان کے ایک ذاکر کا بیان میں نے ان کے سامنے کر دیا، میں نے کہا یہ دیکھو اور یہ سنو۔ اس میں وہ ذاکر بول رہا ہے کہ ہم سے لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت والے کہ اتنا لہو بہاتے ہو، اتنا ماتم کرتے ہو، اتنا لہو بہاتے ہو، اتنا لہو بہاتے ہو، بہتر تو یہ ہے کہ یہ خون ضائع مت کرو اور اتنا خون ہسپتالوں میں دے دو، مریضوں کو دے دو، تو یہ بہتر ہوگا۔ تو پیچھے جو ذاکر کے سننے والے تھے انہوں نے بڑے واہ واہ کے نعرے لگائے اور چلا رہے تھے۔ پھر اس ذاکر نے کہا کہ پھر میں بھی تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ بھی ذی الحجہ میں جو اتنے جانور ذبح کرتے ہو، اتنے جانور ذبح کرتے ہو اور لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہو، پھر یہ پیسے کسی غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو دیا کرو۔ تو جو لوگ تھے سننے والے شیعہ حضرات، وہ بڑے بڑے چلا رہے تھے اور واہ واہ کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی بات تو اس نے اچھی کر دیا ہے لا علموں کے لیے۔ اب میں نے اس اسٹوڈنٹ سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ کم علمی کی نشانی ہے، اب یہ ذاکر ممبر پر بیٹھا ہے، اس کو خود معلوم نہیں ہے، اتنا لا علم ہے۔ اب آپ خود سمجھو، نبی علیہ السلام کا واضح حدیث ہے، ماتم سے آپ نے منع کیا ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ قربانی کرو، قربانی تم پر واجب ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب آپ ذاکر کی بات کو توجہ دو گے کہ ذاکر نے کہا کہ ماتم کرنا ٹھیک ہے، یا دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا کہ قربانی کرو، اب یا قربانی کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بات اولین ہے، قربانی کریں گے، ماتم سے تو نبی علیہ السلام نے بھی منع کیا۔ اب بات آ گئی ہے نبی علیہ السلام کی اور ذاکر کی۔ نبی علیہ السلام نے ماتم سے منع فرمایا ہے اور ذاکر کہتے ہیں ماتم کرو، امام حسین کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ماتم امام حسین کے خاندان میں کس نے کیا تھا؟ امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کے بھائی زندہ رہے، امام زین العابدین زندہ رہے، امام زین العابدین سے پہلے 8 امام زندہ رہے، تو جب انہوں نے ماتم نہیں کیا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہو ماتم کرنے والے؟ صحابہ کرام کے دور میں ماتم نہیں ہوئی ہیں، تابعین کے دور میں ماتم نہیں ہوئی ہیں، یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے یہ بعد میں شروع کیا گیا ہے۔ اب جس نے بھی یہ شروع کیا ہے ماتم آپ کرتے ہو، ہمارے لیے دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، بس یہ ہمارے لیے دلیل کافی ہے۔ تو لہٰذا ماتم کرنا اور ان پر پیسے نچاور کرنا اور ایک ایک ماتم کے اور ایک ایک رونے کے اور ایک ایک بیان کے اتنے پیسے لینا، یہ آپ کا اپنا کاروبار ہے۔ یہ امام حسین کی شہادت پر آپ غمگین نہیں ہو، 1 گھنٹے کے لیے آپ غمگین ہو، آنسو بہاتے ہو، اپنے آپ کو مارتے ہو، پورا سال آپ کیا کرتے ہو؟ ان چیزوں پر عمل کرو کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا ہے۔